اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خبر دی ہے کہ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پکڑ لے گی، اس خبر میں ایک آرڈر چھپا ہوا ہے اور وہ آرڈر غلط نہیں۔ اچھا، میں یوٹیوب پہ نا بیان کے نیچے کمنٹس بھی پڑھتا ہوں لوگوں کے۔ عموماً میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا نا کہ ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہو، اور یہ ہر وقت سوچو اگر میں ابھی مر گیا تو کیا ہوگا، کوئی میرے مرنے کے بعد کوئی جھگڑا تو نہیں کھڑا ہو جائے گا، کوئی ایسے میں نے کوئی فائلیں ہوں پلاٹ کی، مکان کی، جن میں کوئی میرے گھر والے کنفیوز ہو جائیں، یا ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہے بھی یا نہیں ہے، اسٹیٹ ایجنٹ ہی کھا گیا وہ فائلیں ہیں بھائی، اس کو پتہ چلا جی وہ بندہ جس نے پلاٹ خریدا تھا وہ تو مر گیا، اب اس کو کیا پتہ کسی کو، تو آپ کے بچوں کا حق بھی ضائع ہو سکتا ہے، آپ نے کسی کا حق لیا ہوا ہے مر گئے تو وہ اس کا حق ضائع ہو سکتا ہے۔ تو ہر وقت اس کے لیے تیار رہو کہ اگر میں ابھی مر گیا تو کیا ہوگا، وصیت نامہ لکھو۔ اور یہ حدیث میں بھی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کسی مسلمان، حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا کوئی لین دین ہو اور وہ اس کو 3 دن تک نہ لکھے۔ 3 دن مہلت دی ہے کہ چلو کوئی بھول بھی جاتا ہے انسان، یا یہ کہ کوئی ایسا سفر میں ہے، راستے میں ہے، پہلے زمانے میں تو لکھنے کے لیے نا قلم اور کاغذ بڑی مشکل سے ملتا تھا، اب تو میں سمجھتا ہوں وہ 3 دن کا عذر بھی ختم ہو گیا، اب تو ہر آدمی کے پاس ڈائری ہے، موبائل میں سیو کر لیتے ہیں لوگ چیزیں۔ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ میرے مالی معاملات لکھے ہوئے نہ ہو، ایک رات بھی ایسی نہیں گزری، ہر وقت ان کے پاس ایک تحریر موجود رہتی تھی کہ کتنے پیسے کس سے لینے ہیں اور کتنے کس کو دینے ہیں۔ تو میں نے یہ بیان کیا کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہو، تو ایک صاحب نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ کہ ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے، پھر ہم بڑا ویژن تو بنا ہی نہیں سکتے، لانگ ٹرم ویژن جو ہے وہ تو ہم بنا سکتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی آپ اگر کچھ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو کم از کم 4 سال تو MBBS کرنا پڑے گا، 2 سال ہاؤس جاب، پھر کسی خاص فیلڈ میں آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہو کسی خاص سبجیکٹ میں، اس میں الگ ٹائم لگے گا، پھر ہوتے ہوتے آپ کا ایک ویژن ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، تو یہ ویژن تو گیا دل لینے معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ کو تو ہر وقت خطرہ ہے کہ آج مر گیا تو یہ 4 سال تو گئے، اگر میں نے ایڈمیشن لے لیا تو ہو سکتا ہے پہلے سال مفتی صاحب نے تو کہا ہر وقت تیار رہو، تو انہوں نے کہا اس طرح تو ہم کچھ کر سکتے ہی نہیں ہے، موت کے خوف سے تو ہر وقت کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اچھا ہوا میں نے کمنٹ پڑھ لیے، یہ بہت سے لوگوں کے دل میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ کہ آپ ویژن بنائیں بھلے 90 سال کا، سمجھتے ہو، اسے ایک بڑے ویژن کے ساتھ اٹیچ کر دیں جس کو انگلش میں الٹیمیٹ ویژن کہتے ہیں، وہ ہے آخرت، وہ ہے اللہ کی رضا۔ آپ ڈاکٹر بنے کس کے لیے بھائی؟ بولنے پہ پابندی لگائیے، اللہ کے لیے، کیوں بھائی اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ ڈاکٹر جنت میں جائیں گے؟ آپ کو سوال پیدا دماغ میں آ سکتا ہے کہ ڈاکٹر بن کے اللہ راضی ہوگا، یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ جو بھی پیغمبر دنیا میں آئے انہوں نے کہا کہ لوگوں ڈاکٹر بنو، جو ڈاکٹروں کو زیادہ اونچی جنت ملے گی اور مریضوں کو ہے بھائی کم درجے کے؟ تو بہت سے ڈاکٹر کہتے ہیں ہم کیوں بنے ڈاکٹر، یعنی قرآن حدیث میں، تو لہذا وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے پیسے کمانے کے لیے، نام کے لیے۔ تو ڈاکٹر بننے کی بڑی فضیلت ہے، اگر آپ اس وہ چشمہ لگا کے دیکھو جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن اصول بیان کرتا ہے، کبھی جزیات کے ضمن میں، کبھی ویسے ہی اصول بھی بیان کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا من احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ کی نظر میں ایسے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا اس نے۔ تو اس میں اللہ نے بتا دیا ہر وہ کام جو انسان کی جان بچانے کے لیے مفید ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ نبی نے فرمایا نا کہ پیاسے کتے کو پانی پلا کے اس کی جان بچا لی تھی، حدیث میں ہے نا، اللہ نے بخش دیا اس کو۔ تو ایک پیاسے کتے کی جان بچانے پر اللہ بخشے گا، تو انسانوں کی جان بچانا کوئی کم درجے کی نیکی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دیں بھائی۔ تو ہر وہ کام جو انسانیت کے لیے مفید ہے وہ اس حدیث میں داخل ہے۔ تو آپ MBBS کریں، آپ ایک ویژن بنائیں، پہلا یہ ویژن تو بڑا ٹائٹ ہونا چاہیے خاندانی، اس میں آپ یہ کہیں کہ میں کتنے سال تک زندہ رہ سکتا ہوں، چانس کتنا ہے، امید کتنی کی جا سکتی ہے، لکھ لیں بھائی 80 سال، لکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی؟ بولو، آپ ڈائری لے کے لکھیں کہ میرا خیال ہے میں 80 سال تک اگر کوشش اسباب کی دنیا میں کوشش کروں تو زندہ، بول دے کیوں نہیں رہ سکتا۔ تو میں نے 80 سال تک تو کا ویژن بنانا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ اصل ہدف کیا ہے؟ اللہ کی
رضا نہیں آ رہی. 80 سال کے بعد جب میں مروں گا تو ایسا کوئی خاندانی کام کر کے جاؤں کہ اللہ کہے کہ زبردست ہو گیا کام تو نے خاندانی کیا ہے, خوش کر کے آ گیا مجھے. تو اب اس 80 سال میں مجھے انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بھی بننا ہے, پھر فلاں شعبے میں انسانیت کو خدمت کی زیادہ ضرورت ہے, فلاں شعبے میں ضرورت نہیں ہے, پیسہ ہے, فلاں میں ضرورت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے, دوسرے شعبے میں, تو ترجیح کس کو دے گا؟ ابے دوسرے کو دے گا نا, کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. تو ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا سے میچ کر رہی ہوگی نا اس کو اختیار کرے گا. جو نہیں ہے پلاسٹک سرجری, جس میں پلاسٹک سرجری کی بھی چلے ضرورت ہوتی ہے, لیکن بعض لوگ جو فلمی ایکٹر ہوتے ہیں نا ان پہ ڈسٹیمپر کا کام کرتے ہیں. یہ کوئی بڑا ویژن ہے؟ ارے آپ نے ویژن بنایا کہ میں اللہ کو راضی کروں گا, تو اب میں نے بیوٹی پارلر کھولنا ہے خاندانی قسم کا, اس میں کیا ہوگا؟ دولہا تیار کروں گا, تو بیوٹی میں بلکہ اس سے بھی زیادہ دلہن تیار کروں گا. ایسے بھی ہیں مرد کیا کر رہے ہیں, اس سے اللہ راضی ہو جائے گا ہے بھائی. تو جب اصل بڑا ویژن ہوتا ہے نا اللہ کو راضی کر کے خاندانی جنت کمانی ہے, تو پھر انسان اس قسم کے پیشوں کو اختیار نہیں کرتا. کہتے بھائی یہ پیسہ ہی مقصد تھوڑی ہے, پہلا پیسہ بھی ہوگا لیکن پہلے اصل کیا ہے؟ اللہ, اور پیسہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. پیسے سے بہت کچھ کر سکتا ہے انسان, تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے اندر داخل ہے. تو آپ نے خاندانی قسم کا ویژن بنا لیا, بھائی یہ گھڑی صحیح ہے نا, 1 5 ہو رہے ہیں 2 5, خاندانی قسم کا ویژن. اس میں آپ نے کیا سوچنا ہے؟ انجینئر بھی بن سکتے ہو آپ ڈاکٹر پائلٹ بن سکتے ہو. بولو یار میں بھی ابے نندن کو اتاروں گا, وہ بڑا خاندانی کام ہو گیا تھا یار, وہ چائے پلا کے بھیجا ہے, وہ مزہ آ گیا, ہٹو بچو ہو گیا, پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا, اللہ بھی راضی مخلوق بھی راضی. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ہے نا شاعر نے کیا کہا ہے, اعز مقام فی الدنا سرج صابح خیر جلیس فی الزمان کتاب. شاعر نے کہا ہے یہ جو آج کل لڑکے دلہنوں کو تیار کر رہے ہیں, مجھے تو پہلے یقین نہیں آ رہا تھا, مجھے پچھلے ہفتے پتا چلا کہ مردوں نے بیوٹی پارلر کھولے ہوئے ہیں, لڑکیوں کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں. تو اس سے فتنہ پھیل رہا ہے. میں نے کہا فتنہ تو نہیں پھیل رہا, کیونکہ یہ بھی تھوڑے دنوں میں کیا بن جاتے ہیں؟ لیڈیز ٹائپ کی چیزیں بن جاتے ہیں. لیکن میں نے کہا یار یہ کام غلط ہو رہا ہے. متنبی کا شعر سناؤں گا تاکہ مرد کی غیرت جاگے کہ آپ پہ کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں. شاعر نے کہا ہے اعز مقام فی الدنا سرج صابح, سب سے زیادہ عزت والا مقام مرد کے لیے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے. آدمی سب سے اچھا کہاں لگتا ہے؟ تیز رفتار گھوڑا, اس کی پشت. اس زمانے میں گھوڑے تھے, آج جیٹ تیارے ہیں. آج کیا ہے بھائی؟ جیٹ تیار. تو مرد کے لیے سب سے زیادہ عزت والا مقام کیا ہے؟ تیرتے ہوئے جہاز کی پشت, اور سامنے ابے نندن مقابلہ. کیا خیال؟ اور ٹماٹر بند کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہوں, کیا سچویشن ہوگی. میں بار بار کہتا ہوں ہمیں انڈیا کے لوگوں سے دشمنی نہیں ہے. میرے تو سب سے زیادہ لسنر ہی انڈیا میں, ابھی ہم نے تفسیر کلاس کا ریکارڈنگ کروائی نا, تو ماشاءاللہ جو انڈین مسلمان ہیں سب سے اچھے رزلٹ امتحان جب لیا ان کے آئے ہیں. ہمارا جو ہدف انڈیا نہیں ہے یا انڈیا کے لوگ یا وہاں کے ہندو نہیں, ہمارا ہدف انڈیا کی گورنمنٹ ہے جو غلط پالیسیاں بنا کے اپنے ملک کو کیا کر رہے ہیں؟ تباہ کر رہے ہیں. ٹماٹر بند کرنے کی دھمکیاں. جس قوم کے ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہ ڈلتا ہو اس کو ٹماٹر بند کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ڈرا رہے ہیں یار. تو سب سے زیادہ پہلے بچے کیا کرتے تھے, ہمیں بھی یاد ہے پی ایف بیس مسرور میں وہ پاک فضائیہ کے جو ہے نا وہ جہازوں کی نمائش ہوتی تھی 6 ستمبر کو 7 ستمبر کو, تو ہم بھی جایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی دل چاہتا تھا کیا بنے؟ پائلٹ بنے. ہم نے وہ بچپن میں پائلٹ کی وہ جہازوں میں بیٹھ کے تصویریں کھنچوائیں. یہ بچوں کے شوق ہوا کرتے تھے. بچوں کے شوق بھی کیا ہو رہے ہیں؟ چینج. ہائے اللہ ہوئی اللہ والے بنتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کا بھی ظاہر ہے جب یہ بیوٹی پارلر دیکھیں گے کہ دلہن کو وہ کر رہا ہے تو اس کا بھی یہی دل کرے گا ابو میں بڑے ہو کر کیا کروں گا, بیوٹی پارلر کھولوں گا. فطرتی کا بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا. تو متنبی کہتا ہے اعز مقام فی الدنا سرج صابح, سب سے بہتر مقام مرد کے لیے کیا ہے؟ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. وخیر جلیس فی الزمان کتاب, بہترین ہم نشیں کتاب ہے. آج گرل فرینڈ بن چکی ہے بہترین ہم نشیں, ہر وقت گھسا رہے گا. شادیوں میں بھی جاتے ہیں تو لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. گھٹیا حرکت. سب سے بہترین ہم نشیں کیا ہے؟ اور جس کو کتاب کا چسکا لگ جائے وہ کبھی بور نہیں ہوتا. اچھا لگتا ہے نا, بیٹھا ہوا ہے بھائی, چشمہ کبھی یوں کر رہا ہے کبھی
یوں کر رہا ہے, اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لیکن آج کل لوگوں کو قائد اعظم کے مزار پہ بیٹھے ہوئے جوڑے اچھے لگ رہے ہیں. وہ ادھر ڈیٹ مار رہا ہے, اس کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے, وہ اس کو آسمان کے تارے توڑ لاؤں گا, میں یہ کر دوں گا. ابے بھائی تو آدمی ہے, اللہ کے بندے, تو پجامہ نہیں ہے, آدمی بن. جب تو آدمی بنے گا یہ عورتیں خود تیرے پیچھے بھاگیں گی. تجھے آسمان سے تارے توڑنے کی اور ان ڈائلاگ کی ضرورت, عورت تو چاہتی آدمی چاہیے مجھے. یہ تو خود کم بخت زنانے میں گھسا رہتا ہے ہر وقت خود. وہ میں ایک آرمی کے آفیسر ہیں لاہور میں, ایتھلیٹ ہیں نا, بڑی ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ میری بڑی گپ شپ. میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ اپنی ڈیوٹی پر تھے, بڑے ہینڈسم ماشاءاللہ, بڑی فٹ فاٹ. تو ایک جلدی سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی, ان کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی لے کے بھاگ گئی. مجھے کہنے لگے یار یہ زبردستی کی سیلفی لے لی, اب میری گھر والی نے اگر تصویر دیکھ لی کہیں فیس بک پہ تو میری شامت آئے گی. کہہ رہے یار یہ ہمارے ساتھ بڑی پرابلم ہے. میں نے ان سے مزاح کیا, اللہ کی قسم یہ مزاح ہی ہے, اس کو سیریس نہ لینا. میں نے کہا آپ کے ساتھ پرابلم بھی بڑی اچھی اچھی ہوتی ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ پرابلم بھی کیا ہوتی ہیں, بڑی اچھی اچھی پرابلمس ہو رہی ہیں جو آج کل اچھی ہے نہیں. یہ لوگ تماشا بنا لیتے ہیں, مولوی صاحب کیسی بھی. مذاق کو بھائی مذاق سمجھا کرو, بتانا پڑتا ہے مذاق کر کے کہ میں مذاق کر رہا ہوں. اندازہ لگاؤ یار مینٹل اپروچ کہاں تک چلی گئی ہے. تو میں نے ان سے مذاق کیا, میں نے کہا بڑی خاندانی قسم کی پرابلمس. سب نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ یہ پرابلم ہو. تو تیرتے ہوئے گھوڑے کی جو پشت ہے نا, اور فائٹر طیارے کا کیا کہتے ہیں اس کو یار, کاکپٹ جو ہے نا فائٹر طیارے کا, یہ مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام ہے. اور شاعر نے کہا مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن کجلمود الصخر حتى السیل من علو. یا من علی بھی ہے کہ کیا خاندانی بات کی. کہہ رہا ہے میرا جو گھوڑا ہے نا جس پہ بیٹھ کے میں لڑتا ہوں, مکرن مفرن, پلٹتا ہے ایسے جیسے نہیں, ایسے گھوم جاتا ہے دوڑتا ہوا. سس گھوڑا تو پتہ دوڑتا نہیں ہے, دوڑتا ہے تو مڑتا نہیں ہے نا. کہہ رہا ہے کہ ایسا اسپیڈ میں دوڑتا ہے اور ایسے پلٹتا ہے. مفرن اسپیڈ بہت تیز ہے, مقبلن مدبرن مان, سامنے بھی حملہ اور پیچھے پلٹنا, یہ دونوں کام ایک ٹائم پہ کرتا ہے. یعنی ٹائم نہیں لیتا اس میں, ایک ہی ٹائم پہ سامنے بھی حملہ کرے گا اور پیچھے پلٹ کے گھومے گا بھی. آگے کہتا ہے کجلمود الصخر, کیا اسٹائل ہے بھائی شاعر کا. پہلی کی شاعری بھی بڑی خاندانی تھی. کہہ رہے جیسے چٹان کے اوپر کوئی بہت بڑا پہاڑ جب لڑکتا ہے نا, کیا خوفناک منظر, ایسے ہی میرے گھوڑے کا حملہ ہوتا ہے دشمن کے اوپر. جیسے چٹان کے اوپر سے ایک خوفناک پتھر لڑکتا ہوا آ رہا ہے جس کو سیلابی پانی نے دھکیل دیا ہو, اسے کسی کا باپ بھی روک سکتا ہے. تو یہ اسٹائل ہوا کرتے تھے آدمیوں کے. اب کس پہ فخر کر رہے ہیں, میرا بیوٹی پارلر ہے بھائی, میں نے روزانہ اتنی دلہنیں کیا کرتا ہوں میں, تیار ہوں. اور وہی اسٹائل مردوں کے, آپ بال دیکھ لیں, ان کے فیشن دیکھ لیں, کپڑے دیکھ لیں, بھائی پتہ نہیں کیا کر رہے ہو یار تم. تو وہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی یار, جلدی سے بار بار سمیٹ کے واپس آ رہا ہوں میں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب مرنا ہی ہے تو لمبے لمبے ویژن بنانے کی کیا ضرورت. تو بھائی وہ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ یہ فرض کر لیں کہ میں 80 سال تک زندہ رہوں گا, تو میں نے اتنے عرصے میں اللہ کو راضی کیسے کر سکتا ہوں, کیا بڑے کام کر سکتا ہوں. میں پائلٹ بن سکتا ہوں, میں مجاہد بن سکتا ہوں, میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں, میں تاجر بن سکتا ہوں, کچھ بھی بن سکتا ہوں میں. اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں. تو اس میں پہلا فائدہ ہوگا, کوئی ایسا پیشہ اختیار نہیں کریں گے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو, کیونکہ آپ کا اصل ہدف کیا ہے, اللہ کو راضی کرنا. آپ بڑے سے بڑا ویژن بنانے کی کوشش کرو گے. دوسرا, پھر آپ یہ بھی کوشش کرو گے کہ 80 سال تک میں زندہ رہوں بھی, لہذا ہر وہ کام جو میری موت کا سبب بن سکتا ہے ان کاموں سے کیا کرنا ہے, اجتناب. کیونکہ صرف نیت کافی نہیں ہے, اس کے لیے عمل بھی ضروری. آپ صبح ایکسرسائز بھی کرو گے, آپ خوراک پہ بھی توجہ دو گے کہ بھائی یہ 6-6 4-4 8-8 پراٹھے جو میں کھا رہا ہوں یہ میرے ویژن سے میچ کرتے ہیں بھائی. میں نے تو لمبی عمر, حدیث میں آتا ہے مسلمان کے لیے لمبی عمر نعمت ہے, کیونکہ وہ لمبی عمر میں جتنی نیکیاں کر سکتا ہے دوسرا چھوٹی عمر میں اتنے کام نہیں کر سکتا. تو پھر آپ زندہ رہنے کی کوشش, صحت مند رہنے کی بھی کوشش کرو گے, کیونکہ نبی نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ, بولو نا یار, محبوب ہے, کیونکہ طاقتور زیادہ کام کر سکتا ہے. تو ہر وہ چیز جو آپ کے ویژن میں رکاوٹ بنے گی آپ اس کو سائڈ پہ لگا دو گے. جس دن یہ ویژن بنایا اگلے دن مر گئے, اللہ کے ہاں آپ اپنے ویژن میں کیا ہو گئے, کامیاب. مر تو پھر بھی ضروری تھوڑی آپ کے سوچنے سے تھوڑی 80 سال زندہ رہو گے,
آپ نے سوچ لیا, اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع, اس ٹریک پر آ گئے, آنے میں آپ کو دیر ہو سکتی ہے, اللہ کے ہاں آپ کامیاب لوگوں کی فہرست میں داخل ہو گئے. نبی نے تو فرمایا کہ ایک شخص کے پاس دولت ہے, وہ دن رات خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے, دوسرے کے پاس نہیں ہے لیکن وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میرے پاس بھی ہوتی تو میں بھی ایسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الاجر سواء, اجر میں دونوں برابر, فری پھوکڑ میں مل گیا اس کو اجر. اس لیے مسلمان کے لیے ناکامی نہیں ہے کہ اتنا لمبا ویژن بنایا تھا, کل کوئی ٹرک والا تھوڑی کسی کے ویژن دیکھتا ہے. ابے بھائی ٹرک اڈے سے جو بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو, ٹرولر جو نکلتے ہیں بڑے بڑے, وہ اتنے لمبے لمبے کنٹینر, وہ تھوڑی دیکھتے ہیں 80 سال کا ویژن بنا کے یہ بندہ بائک پہ جا رہا ہے اور اس کے ابھی بڑے بڑے پلان ہیں اور یہ ابھی ڈاکٹر بنے گا پھر انسان, وہ تو اسٹیکر بنا کے نکل جائے گا. اس کے پہیے کے نیچے کہیں اللہ نہ کرے کوئی بندہ آ گیا تو جنازہ بھی نہیں ملتا, پھر گھر والے ساری زندگی تلاشی کرتے رہتے وہ بندہ گیا کہاں, اتنے بڑے بڑے ٹائر ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے. تو اس لیے آپ نے نیت پہ اجر ملے گا نا, انما الاعمال بالنیات, حدیث میں آتا ہے عمل کا مدار نیت پر, وانما لامرئ ما نوى, جس چیز کی نیت کرو گے وہ ملے گا تم. اور اگر آپ کا ارادہ ہوا کہ میں ایکٹر بنوں گا, میں گلوکار بنوں گا, میں سنگر بنوں گا, میں یہ بنوں گا, نہیں بنے مر گئے, تو اللہ کے ہاں شمار کس میں ہوگا؟ اللہ کہے گا گلوکاروں کے ساتھ ہی تمہارا حشر ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ آپ نے کہا میں جناب ہیروئن ایکسپورٹ کروں گا بڑا ہو کر, میں ڈرگز مافیا کا کیا بنوں گا, سردار بنوں گا میں, تو بھی ایک پڑیا بھی دائیں سے بائیں نہیں کی اور مر گئے, تو اللہ آپ کو کن چرسیوں کے ساتھ ہی بٹھائے گا قیامت کے دن, وہ وہاں جا کے بیٹھ آرام سے, بھائی آرام سے, اللہ کہے گا وہاں جا کے بیٹھ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب واقعی ابھی مر جائیں گے لہذا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیار ہر وقت رہنا ہے, ویژن بڑے بڑے بنانے, کیونکہ بڑے ویژن بنا کے اگر آپ اس تک نہیں بھی پہنچے تو اللہ کی نظر میں, کیونکہ اصل مقصد جب اللہ کی رضا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی, ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑ گرنے سے مطلب ہے ہی نہیں, ہمیں تو آم کھانے سے مطلب ہے کہ بھائی جب اللہ ثواب دے رہے تو کل تک زندہ رہے نہ رہے, اس تک پہنچے نہیں پہنچے, ہمیں کیا کرنا ہے. وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے نا, تیمم کروایا ایک صاحب کو, نماز پڑھا, انہوں نے کہا میرا تو دل نہیں لگ رہا تیمم سے, وضو میں مزہ آتا ہے. تو فرمایا کہ آپ کو اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے. جب اللہ تیمم میں نماز قبول کر رہا ہے تو آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے یا اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے؟ تو اس لیے تیار 24 گھنٹے ہر وقت, آج بھی مر سکتا ہوں, کل بھی مر سکتا ہوں, پرسوں بھی مر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہاں اب لمبے لمبے جو پروجیکٹ آپ گھر بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ اگر اس ویژن سے میچ کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر اس سے میچ نہیں کر رہے تو بھائی ہر وہ چیز جو ہمیں آخرت تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے ہم نے اس کو سائڈ سے ہٹا دیں. پھر اگر آپ اس نیت سے ڈاکٹر بنو گے نا تو پھر آپ پیشنٹ کو دوا جو لکھ کے دو گے اس کمپنی کی دوا لکھ کے دو گے کہ جو کمپنی سستے میں دوا دے رہی ہے. آپ یہ نہیں کرو گے کہ یہی فارمولا فلاں کمپنی کا ہے, یہ فلاں, لیکن فلاں کمپنی کی طرف سے مجھے چونکہ پچھلے ہفتے گفٹ بہت زیادہ ملے ہیں تو میں انہی کی دوا نسخے پہ لکھ کے دوں گا. پھر آپ یہ کام, کیونکہ ڈاکٹر بننے سے آپ کا مقصد اصل کیا تھا, اللہ کی رضا, تو یہ چیز اللہ کی رضا میں رکاوٹ بن رہی کہ نہیں بن رہی؟ بولو نا بھائی, بن رہی ہے. اللہ کہے گا کہ تو نے مریضوں کے ساتھ, تو نے خدمت کے لیے کلینک کھولی ہے, ٹھیک ہے پیسہ آپ کا حق بنتا ہے, خدمت کے ساتھ پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بیوقوف تو نہیں بنایا جا سکتا نا خدمت کے ساتھ. وہ تو آپ پر اعتماد کر کے آیا ہے, آپ نے رپورٹ لکھ کے, ٹیسٹ لکھ کے دیا, وہ فلاں لیبارٹری سے کرواؤ, پیشنٹ سمجھ رہا ہے فلاں کا رزلٹ بہت اچھا ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب نے, حالانکہ آپ کا کھانچہ وہاں کھلا ہوا ہے اس لیے لکھ کے دیا ہے. تو یہ چیز اس ویژن تک پہنچنے میں کیا بن رہی ہے, رکاوٹ. اس کو سائڈ پہ لگا دو گے آپ. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جو آدمی عزت والے طریقے سے پیسے کماتا ہے نا, اس کے پاس پیسہ بھی زیادہ آتا ہے, عزت بھی آتی ہے. جو گھٹیا طریقے سے کماتا ہے, وقتی طور پر کھینچتا ہے, پیسے سے بھی جاتا ہے اور عزت تو ویسے ہی ختم ہو ہی جاتی ہے. میں نے بڑے بڑے عزت دار لوگ دیکھے ہیں, واقعی بڑی عزت ہے, کبھی گھٹیا طریقے سے 5 روپے بھی ہتھیانے کی کوشش نہیں کی, تو دولت بھی ان کے قدموں میں آ کے گری ہے, دولت بھی ان کے پاس آئی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب یہ اشکال کا جواب سمجھ میں آ گیا کہ جب ہر وقت ہی مرنا ہے تو پھر تو شادی کا پلان بھی نہیں بنانا چاہیے نا بھائی. مر گئے اگر پہلی رات سے پہلے ہی تو بیوی بیوہ ہو جائے گی, کیا خیال ہے؟ دلہن کہے گی میں مر گئی تو میرا میاں کیا ہو جائے گا, تو یہ تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بھائی یہی سوچو انشاءاللہ نہیں مریں گے, لیکن ذہنی طور پہ تیار رہو.
کہ مر گئے تو ہوگا کیا. گھبرا گئے آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سائلی مسئلہ ہی بتا رہے ہیں یہاں پہ, اور کیا کر رہے ہیں. اچھا بھائی, ایک تو بیان میں پتہ نہیں کیا بات آئی تھی, دماغ سے نکل گئی. خیر, مفتی صاحب آپ نے اپنے پچھلے بیان میں کہا تھا کہ میزان بینک اور اسلامک بینک دونوں میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا بھی جائز ہے. یہ کس طرح جائز ہے تفصیل کے ساتھ بتا دیں. بہت تفصیل کے ساتھ کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اس لیے جائز ہے کہ بینک آپ سے سودی ایگریمنٹ نہیں کرتا. بینک دو قسم کے ایگریمنٹ کرتا ہے, یا تو مشارکہ یا مضاربہ, شرکت کی بیس پہ یا مضاربت کی بیس پہ. شرکت میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو پروفٹ ہو ایک خاص پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے. مضاربت میں یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کی ہے اور بینک ایک مضارب کے طور پر ہے. پیسہ آپ کا ہوگا, محنت کون کرے گا؟ بینک. اس پیسے سے آگے بزنس کرے گا, اس بزنس میں جو پروفٹ ہوگا اس میں چند پرسنٹ بینک خود رکھے گا, باقی سارا آپ کو دے دے گا. اس پر لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہر مہینے ایک متعین اماؤنٹ مل رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حساب سال کے آخر میں کیا جائے اور ہر مہینے ایک متعین اماؤنٹ دے دیا جائے, اور وہ متعین اماؤنٹ کائبور سے اس کو لاحق کر دیتے ہیں. کراچی انٹر بینک آفر کیا ہے, وہ ہر بینک کا کوئی ریٹ ہوتا ہے نا, بینکوں کا جو سود کا ریٹ ہوتا ہے, تو وہ سود نہیں, لیکن وہ پرسنٹیج اتنی لگاتے ہیں کہ آپ کو اتنا ہی جائز پروفٹ ملے جتنا بینکوں کو سود مل رہا ہے, جس کو کائبور کہتے ہیں. کس کا مخفف ہے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. تو اس لیے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سودی کاروبار ہو رہا ہے, تو سودی نہیں ہے. اچھا بھائی, دوسری بات, مفتی صاحب کیا میں آپ کی ویڈیو اپنے چینل پہ شیئر کر سکتا ہوں؟ محمد کامران. یار یہ سوال بہت زیادہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, اس ہفتے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. کچھ لوگوں نے کمپلینس کی ہیں کہ ہم جب آپ کی ویڈیو استعمال کرتے ہیں تو کمپلین آنا, یعنی وہ اسٹرائک آنا شروع ہو گئی ہے. میں نے جب ایڈمن سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگوں کو اسٹرائک دے دے کے بند کریں, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کی بات ہے, زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پھیلائیں. تو جتنے پہلے تو ہم نے محدود چینلوں کو اجازت دی تھی, ایک آدھی چینل تھا, اب تو ہم نے جب سب کو اجازت دے دی تو لوگ چیخ رہے ہیں. تو جو جنتیوں کے جو ریلیٹیوز ہوں گے, چاہے وہ رشتہ داری کا تعلق ہو, دوستی یاری کا تعلق ہو, ان جنتیوں کو اپنے وہ جو دوست احباب ہے نا, جب وہ دیکھیں گے کہ جنت میں وہ مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہیں, دنیا میں تو ملا, پہلے تو ان کو اپنی فکر ہوگی کہ ہم کسی طرح جنت میں چلے جائیں. شروع میں تو حالت یہ ہوگی, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہ دن جس دن انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا, اپنی ماں سے دور بھاگے گا. یہاں بڑی خدمت کیا کرتا تھا, بڑے احسانات کرتا تھا, لیکن وہاں کہے گا میرے پاس ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی نیکی مانگنے آ جائیے, بخشش کی درخواست کرنے آ جائے کہ بیٹا مجھے بھی بخشوا لے اللہ کے ہاں, تو دعا کر, تیرے بڑے اچھے اعمال تھے. نہ بھاگے گا, بھائی یہ گلے نہ پڑ جائے میرے. اللہ کہے گا تو خود ہی تیرے لیے مشکل ہو رہی ہے, تو ایک اور بوجھ ہمارے ہم جو ہے نا, ایک اور بوجھ تو ڈال رہا ہے اپنے اوپر, ایک اور بوجھ لے رہا ہے. تو ابتدا میں تو حالت جب تک فیصلہ نہیں ہوگا نا کون جنتی کون جہنمی, تو قرآن کے الفاظ ہیں, اپنے باپ سے دور بھاگو گے, اپنی ماں سے دور بھاگو گے, وصاحبتہ وبنیہ, اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگو گے. اللہ نے یہ نہیں کہا بیوی سے دور بھاگو گے, بیوی کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ اصطلاح استعمال نہیں کی. دیکھو ابا کو اللہ نے ابا کہا, اماں کو اللہ نے اماں کہا, تو بیوی کو بیوی کہنا چاہیے نا. پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں, کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اللہ نے یہاں بیوی کو بیوی نہیں کہا, کہا ساتھ رہنے والی, صاحبہ, صحبت سے ہے نا, ہمیشہ چپک کے رہنے والی. اس سے پتا چلتا ہے کہ جب ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے نا, تو وہ بیوی پھلترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک جاتی ہے. اس سے پتا چل رہا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر لوگ کہتے ہیں یار پھر جو ہے نا سفر پہ جاتے ہیں تو بیگم کو ساتھ نہیں لے کے جاتے, 2 سال جاب کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, بیگم کو یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو صاحبہ تو پھر نہ ہوئی نا, یہ پھلتر کی طرح چپکا ہوا تو وہاں کوئی اور ہے, تمہارا باس چپکا ہوا ہے تمہارے ساتھ, جہاں 2 سال تم جاب کر رہے ہو, دوست چپکے ہوئے ہیں. تو اس لیے جہاں بھی جاؤ اللہ نے صاحبہ کے لفظ میں بتا دیا. پھلترو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پھلترو ہیں وہ دھاگا چپک جاتا ہے نا بعض دفعہ, یہاں پہ سردیوں میں زیادہ چپکتا ہے. اب آپ یوں کرتے ہو تو پھر ہاتھ پہ چپک جاتا ہے, پھر آپ یوں کرتے ہو ادھر آ کے چپک جاتا ہے, پھر یوں کرتے ہو تو یار یہ پھلترو. تو یہ بالکل اسی طرح جب آپ کی شادی ہوئی تو بیگم پھلترو کی طرح چپک گئی. اب جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں وہ ساتھ. تو یہ شادی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اس کو اللہ نے لقب ہی یہی دیا ہے کہ اس کا وہ رہنے والی ہے ہمیشہ. ہاں وسائل اگر نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ جہاں جاؤ بیگم ساتھ ہونی چاہیے. حج پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ, عمرے پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ. شریف لوگ اسی طرح کرتے ہیں. تو
سفر پہ جا رہے ہو گھومنے پھرنے, بیگم کو لے کے جاؤ. خالی دوستوں کے ساتھ پروگرام نہیں بنایا کرو. اگر آپ شادی شدہ ہو صرف دوستوں کے ساتھ پروگرام بنا رہے ہو تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ آپ کے ارادے اچھے, میں بدگمان نہیں ہو رہا, بہت سے لوگ نیک شریف ہیں, آپ سارے شریف شرفا بیٹھے ہوئے ہیں, بیان سن رہے ہیں ماشاءاللہ سارے شریف شرفا, لیکن یہ کہ بھائی اس کو ساتھ لے کے جاؤ. اگر اللہ نے وسائل دیے, نہیں دیے تو ایک الگ بات ہے, چلو ہمیشہ نہیں لے کے جاتے, کبھی تو لے کے جاؤ نا. تو اور جہاں جاب کر رہے ہو وہاں اس کو ساتھ رکھو, سمجھتے ہو, وہاں ساتھ رکھو اس کو. تو اللہ نے فرمایا جس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے اس سے بھی آج دور بھاگو گے. بولو گے بھائی مفتی صاحب کا بیان دنیا کے لیے تھا, بیگم یہاں میرے قریب نہ, ٹھیک ہے نا, یہاں نہ, اللہ کا واسطہ بخش دے یہاں پہ. کیوں؟ نفسی نفسی, مجھے اپنی فکر ہے کہ میرا ہوگا کیا. وصاحبتہ وبنیہ, اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا, کیونکہ بیٹیاں تو بہرحال رخصت ہو کے چلی جاتی ہیں, بیٹے تو ہمیشہ اپنے ساتھ رہتے ہیں, ان سے دور بھاگے گا. ایک اور جگہ فرمایا وَأَخِیہِ, بھائی سے دور بھاگے گا. وَفَصِیلَتِهِ الَّتِی تُؤْوِیہ, اور جس خاندان نے پوری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا, اپنے گھر میں رکھا, باپ ماں اور پوری فیملی, اس خاندان سے مکر جائے گا, وہاں سے دور بھاگے گا. تو شروع میں تو یہ حالت ہوگی کہ میرا بنے گا کیا, بس یہ فکر. لیکن جب پتا چل جائے گا بھائی تیرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے, جب اعمال نامہ دیا جائے گا نا, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, بالکل ایسے کاؤنٹنگ ہوگی, بلکہ تولا جائے گا نیکیوں کو. ہم سمجھتے ہیں, دیکھو ملحد لوگ جو خدا کا انکار کرنے والے, مذہب کا انکار کرنے والے کہتے ہیں ہم پیدا ہو کے مر گئے, ختم, ان ہی الا حیاتنا الدنیا. قرآن نے ان کی الفاظ کو بھی ذکر کیا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی ہے, نموت و نحیا, ہم مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں, وما یہلکنا الا الدہر, اور یہ جو موت اور زندگی ہے خدا کے ارادے سے نہیں ہے, یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ ہے جو مارتا بھی ہے. ایک آدمی ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا تو اس لیے تھوڑی اللہ نے مارا ہے, تو ٹرک کے نیچے آیا ہے نا, تو جو بھی چیز ٹرک کے نیچے آئے گی وہ تو مرے گی. وہ یہ بات کرتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی دیکھو ایگزامینیشن ہال میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو تو ٹائم ختم ہوتا ہے, آپ کو کمرے سے باہر نکالا جاتا ہے, کیونکہ اب امتحان کا ٹائم کیا ہو گیا, ختم. ایک باقاعدہ ارادے کے تحت ایک کام ہوتا ہے نا, تو اس سے پتا چلتا ہے یہ ایگزامینیشن ہال ہے, بعد میں رزلٹ اناؤنس ہوگا. لیکن آپ بیٹھے ہوئے ایک دم دھماکہ ہوا اور پوری ایگزامینیشن ہال کی دیواریں اڑ گئی اور آپ دھڑ دھڑ جا کے باہر آ کے گرے, تو آپ کہو گے نکالا نہیں گیا, خود بخود نکلے ہم, کسی ارادے کے تحت نکالا نہیں گیا ہے. یہ تو ویسے ایک اتفاق ہو گیا کہ دھماکہ ہو گیا, چھتی غائب ہو گئی تو ہم نکل گئے, خود ہی میدان ہی بن گیا. یہ تو ملحد یہی دلیل, یہی بات کرتا ہے کہ یار یہ کوئی ارادے کے تحت تھوڑی ہمیں دنیا میں نہ لایا جاتا ہے ارادے کے ساتھ اور نہ نکالا جاتا ہے. دنیا میں آنا بھی ایک اتفاقی حادثہ ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے, اور دنیا سے نکلنا بھی کیا ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے. کوئی جا رہا ہوتا ہے, ٹرک والا آیا کچل کے چلا گیا, تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوا, ٹرک نے کچل دیا تو مر گئے, ختم, اور مر کے مٹی ہو گئے, ختم. اب اس مٹی میں پودے اگاؤ, آپ سکھات کے طور پہ استعمال کرو, بس. تو یہ بات ہمیشہ سے ملحد لوگ کہا کرتے تھے, ان ہی الا حیاتنا الدنیا, یہ صرف ایک دنیا کی زندگی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی دوبارہ نہیں ہے. نموت و نحیا, یہاں اتفاق سے پیدا ہو رہے ہیں اور اتفاق سے ختم ہو رہے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, زمانہ ہمیں مارتا ہے. کوئی کرنٹ سے مر گیا تو اللہ نے تھوڑی مارا ہے, وہ کہتے ہیں تو کہ یہ ایسی والوں کی غفلت ہے. اب بجلی کا تار نکلا ہوا ہے, اس نے انگلی لگا دی تو چپک گئے, اور جو ان کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو وہ درمیان والا بچ جاتا ہے, بچانے والا کیا وہ سارا کرنٹ ادھر ٹرانسفر کر دیتا ہے, کہہ رہے پارسل کا خاص انتظام ہے نا. تو یہ تو زمانہ ہے, کوئی یہ تھوڑی ہو رہا ہے. تو بھائی یہ دیکھنے میں اتفاقی چیزیں ہیں ساری, مگر یہ ارادے کے تحت ہو رہی ہیں. اس پر تو میں بھی بیان نہیں کروں گا, کیونکہ پھر میرا وہ سارا بیان ملحدوں کے خلاف ہو جاتا ہے جو ایتھیسٹ ہے نا, تو وہ پھر سارا ٹاپک پورا چینج ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ کسی نے, موت کے فرشتے نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے میرے ذمے ایسا کام لگا دیا ہے کہ ساری دنیا مجھے برا بھلا کہے گی. بھائی کچھ فرشتے بارش برسانے والے سب کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا فرشتہ ہے, کچھ فرشتے جو ہے نا وہ اور اچھے کام کرتے ہیں. میرا کام کیا ہے, روح نکالنا. تو اللہ میرا تو نے کام ایسا لگایا ہے, یہ ایسی کتابوں میں لکھا ہے, کوئی مستند ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ میرے ذمے کام ایسا لگایا بندوں کو مارنا. تو جب بھی میرا نام آئے گا پبلک کے سامنے, لوگوں کے اچھے جذبات نہیں ہوں گے. موت کا فرشتہ ہے بھائی, ایک دم سن کے غصہ آتا ہے نا, تو ہے کیوں کہتے ہیں لوگ, جب بھی آئے گا موت کا فرشتہ تو کوئی دوستی لگانا چاہے گا اس سے. دیکھو یہاں ہمیں پتہ چل جائے یہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو دھکیلتا ہے, ہواؤں کو چلاتا ہے.
ہمیں پتہ چل جائے کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آئے ہوئے، سب اس کو انوائٹ کریں گے، گلے ملیں گے، بھائی بڑا اچھا کام کرتے ہو یار تم. لیکن پتہ چل جائے یہاں موت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، تو موت کے فرشتے نے کہا اللہ تو نے میرے ذمہ ایسا کام لگا دیا. تو کہتے ہیں اللہ میاں نے فرمایا کہ دیکھ تیرے ذمہ کام تو لگایا لیکن بلی تیرے اوپر نہیں آئے گی، بلی ٹرک والے پہ آئے گی. ٹھیک ہے، بلی آئے گی KESC والوں کہ جب بجلی نہیں تھی ایک دم اچانک چھوڑ دی، ٹھیک ہے نا، اور اپنے ہی بندے ان کے گر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. جو بجلی کا کام کرنے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے نا زیادہ تر بیچارہ وہی گر رہا ہوتا ہے. تو جو اپنے ملازمین کو نہ بچا سکے میرے بھائی وہ تمہیں کہاں سے بچائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے لوگوں کو موت دوں گا، کوئی نہ کوئی اس کا ظاہری سبب ہوگا، وہ سبب ہوگا، لوگ اس سبب کی طرف نسبت کریں گے، یہ کرونا سے مرا ہے. لوگ یہ تھوڑی دیکھیں کہ کرونا لانے والا کون ہے، اللہ ہے. اللہ کو اختیارات ہیں، وہ آج ایک بیماری ختم ہوئی ہے کل دوسری لے آئے، کل پرسوں تیسری لے. آپ ویکسین بناتے رہو، کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ آپ وہ کرو جو آپ کر سکتے ہو، اللہ وہ کرے گا جو وہ کر سکتا ہے. اور کن کن حادثات سے بچو گے؟ زلزلے آ جائیں گے، زلزلے کی کوئی ویکسین ہے؟ زلزلے کی تو کوئی ویکسین نہیں ہے بھائی. جب کوئی دیوار گرے گی تو مرو گے. اور جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں زلزلوں سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو. وہ زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی جو جھولتی رہتی ہیں، لیکن وہ بھی ایک حد تک، اس سے زیادہ تیز جھٹکا آیا تو وہ بھی گرے گی. دیکھو نا چند سال پہلے جاپان میں کیسا زلزلہ آیا، چائنا میں زلزلہ آیا چند سال پہلے، پوری کہتے ہیں بستی غائب ہو گئی. تو نہیں روک سکتے حادثات سے، ہاں اپنی طرف سے جو حفاظت کر سکتے ہو بس وہ کرو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب خود بخود ہو رہا ہے. ایک ایک چیز کا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قرآن کہتا ہے جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو گے نا تو یہ نہیں کہو گے کہ یہ اس نے میری زندگی کا، اس نے جو ہے نا صحیح رزلٹ اناؤنس کیا ہے، بالکل صحیح. دیکھو آپ نے اگر امتحان میں اچھا پرچہ نہیں کیا ہوتا تو جو آپ کو توقع ہوتی ہے اسی کے حساب سے جب نمبر مل جائیں تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا. آپ کو تو یار مجھے لگ رہا تھا کہ 60-65 کے درمیان ہی میرے نمبر آئیں گے، تو باقی 63 نمبر ہیں تو بالکل صحیح نمبر ہیں، گھپلا نہیں ہوا. تبھی اپنی رپورٹ کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی رپورٹ دیکھو گے، وہاں رزلٹ دیکھو گے تو تمہیں تعجب ہوگا. تعجب اس کا نہیں ہوگا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، نہ نہ نہ، تعجب اس پہ ہوگا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ موٹی موٹی چیزیں ہماری نوٹ کی جا رہی ہیں. ایسا اعمال نامہ جس میں ایک ایک چیز لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، میری زندگی کا کوئی ایک گوشہ جو میں نے چھپ کے معمولی سی نیکی کی ہو یا چھپ کے معمولی سا گناہ کیا ہو، اس کتاب میں وہ بھی مس نہیں ہوا ہے. یہ کیسا اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک ایک حرف، ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی تھی. مالی ھذا الکتاب، ایسا رزلٹ تو ہم نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا. انسان تعجب کرے گا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں، یہاں تو ایسی گرفت ہے، اتنی گرفت ہے کہ ان وہ کیا ہے، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی یا گناہ اگر کیا ہے نا، اندھیروں میں خفیہ چٹانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کو بھی کھینچ کے نکال کے لے آئے گا. ایسا انتظام ہے. دیکھو کافر کہتا ہے بالکل بھی انتظام نہیں ہے، اللہ کہتا ہے ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کیا الفاظ ہے قرآن کے. قرآن کہتا ہے تم جو زبان سے الفاظ پھینکتے ہو نا، لفظ یلفظ کا معنی ہوتا ہے عربی میں پھینکنا. یہ وہ والا پھینکنا نہیں جو ان کو پھینکو کہتے ہیں. یہ جو الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں تو یہ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں نا. تو قرآن کہہ رہے جو کچھ زبان سے نکل کے ہوا میں جا رہا ہے یہ غائب نہیں ہو رہا. لدینا رقیب، ایک رقیب. رقیب کسے کہتے ہیں؟ نگرانی کرنے والا. جیسے کوئی خفیہ ایجنسی کا آدمی دیکھ رہا ہو، ٹریس کر رہا ہو بندہ جا کہاں رہا ہے. یہ CID والے چیک کر رہے ہوتے ہیں نا چور کو. بھائی CID والوں نے کسی بندے کو پکڑنا ہے اور بندہ بڑا پاورفل ہے تو پہلے ریکی ہوتی ہے، یہ بندہ صبح نکلتا کہاں سے جاتا، ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے اس کی. تو رقیب اس کو کہتے ہیں. رقیب جو ہر وقت تمہارے مراقبے میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا مراقبہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، اس میں بیٹھے ہوتے ہیں مسٹنڈوں کی طرح یوں کر کے نا غور کر رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح بیٹھا ہوا ہے فرشتہ. اللہ فرماتے ہیں رقیب عتید کا معنی بڑا ڈھیٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ڈھیٹ، چھوڑے گا نہیں، وہ چھوڑے گا نہیں. وہ ایسا ہے کہ بس وہ سرکش ٹائپ کا ہے، وہ نہیں سنتا کسی کی. تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو تمہاری زبان سے نکلے اور اسے کیچ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتہ متعین نہ کیا. وہ بھی ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہی پھلترو کی طرح چپک گیا ہے ہمارے ساتھ، وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں.
کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا تو ہے ہی نہیں. تو بھائی اس کائنات میں آپ کو مادی چیزوں پر ریسرچ کر سکتے ہو, جو مادی کے علاوہ چیزیں وہ سائنس کے دائرے میں آتی نہیں ہیں. اللہ نے فرشتوں کو روشنی سے بنایا ہے, نور سے بنایا ہے. روشنی تھوڑی ٹریس ہو سکتی ہے, اگر روشنی کی ماہیت کو چینج کر دیا جائے, اسے کچھ بنا دیا جائے, پھر تھوڑی پتا چلے گا انسان کو. تو وہ روشنی نور کے بنے ہوئے فرشتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے ڈھیٹ اور ایسے رقیب ہیں کہ تمہاری زبان سے ایک حرف بھی نہیں نکلتا جس کو وہ محفوظ نہ کر رہے ہوں. وہ سیو ہو رہا ہے سب کچھ. تو قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب. یہاں تک قرآن نے کہا یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت بھی کیا ہو رہی ہے, نوٹ. خیانت کسے کہتے ہیں؟ یعنی معمولی سی آپ آنکھ گھماتے ہو نا, جو اللہ نے امانت دی ہے آپ کو, اس امانت میں ذرا سی خیانت. گلی سے انٹی کی انٹری ہوئی, انٹی نے جانا ادھر ہے, آپ باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب سے, اور مفتی صاحب سنا, ایک دم آپ کو خیال وہ انٹی گزری ہیں, ایک دفعہ تو دیکھنا بنتا ہی ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی شادی کرو, اپنی بیگم کو دیکھو, صبح شام دیکھو بیٹھ کے. نہیں جی. تو آپ نے کہا یار ہم کون سا کوئی معاذ اللہ زنا کرتے ہیں, ہم کون سا کوئی برائی کرتے ہیں, ہم تو بس ایک دفعہ دیکھنے میں کیا جا رہا ہے, ایسے باتوں میں گھما گھما کے نا یوں کر کے ایک دفعہ گھما لیا. لوگ کرتے ہیں نا اس طریقے سے, یار اپنا بھی ضمیر مطمئن رہتا ہے اس طرح سے دیکھنے میں نا, اپنے آپ کو بھی لوگ مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو برے تھوڑی, ہم تو وہ اصل میں اچانک ایک شور سا ہوا تھا, ہم نے کہا چلو دیکھ لیں. حالانکہ پتا ہے, ایسے بھی میں نیک لوگوں کو جانتا ہوں, نوجوانوں کو, ینگ ہے بالکل, ان کو پتا چل جائے نا گلی سے کسی انٹی کی انٹری ہو رہی ہے, اندازہ ہو جائے, بس ان کی گردن جھک جاتی ہے. آپ کسی کا باپ بھی ان کی گردن نہیں اٹھوا سکتے, ان کو ان کی بلا سے. بھائی وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کو ہمارے لیے بنایا ہی نہیں ہے, کہ بنایا ہی نہیں ہے تو ایک چیز ہمارے لیے ہے ہی نہیں نا. تو جب ہے ہی نہیں تو آپ کیا کرنا ہے, اس کو دیکھ کے حسرت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, تو جو نہیں بنائی ہے اس کو دیکھ رہے ہو آپ. تو یہ بدنظری ہے بھی, حماقت بھی ہے, یاد رکھو, اس لیے کہ اس میں دل کے جلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر انٹی اگر بدصورت تھی, وہ آپ نے دیکھ لی, گناہ لازم آ گیا بلا وجہ کا. دیکھ کے ہی آپ بولو گے یار میں سمجھ رہا تھا دیکھنا چاہیے, تو غلط ہو. گناہ اللہ نے بولو لکھ لیا, کہ جب تجھے پتا تھا انٹی ہے, تیرے دیکھنے کی چیز نہیں ہے, تیرے دیکھنے کی جو ہے تیرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, بس اسی کو دیکھ جا کے, تو نظر کیوں نہیں جھکائی تم نے, گناہ لکھ لیا گیا. اور اگر دیکھ کے آپ کو اچھی لگی تو یہ تھوڑی کہ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ گھر تک, ملے گی تھوڑی, ایسے تھوڑی ملتی ہیں کس لوگوں کو انٹیاں, تو ملتی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, سوائے دل میں کیا پیدا ہوگی, ایک جلن, اور اپنی والی سے کے بارے میں ناشکری پیدا ہو جائے گی کہ یار یہ والی مل جاتی, وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا پھلترو کی طرح, جس کو مفتی صاحب نے کہا چپک گئی, واقعی پھلترو کی طرح ہی چپکی ہوئی ہے وہ, اس کو کسی طرح دائیں بائیں ہو جائے, وہ مر جائے, اللہ کرے. اس طرح ہوتا ہے نا, کہ صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے, ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ناراض نہیں ہوں گے اس لیے کہ آپ کو کیا پتا کہ ان کی بات کر رہا ہوں, کہہ رہے وہ میرے ابا نے, میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسری شادی کی, پھر تو کہہ رہے ہم کو بھی خیال آیا کہ ہم نے بھی دوسری کی. تو ابا نے کہا ابے میری تو مر گئی تھی تو میں نے کی ہے, تو کیوں کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ابا میرا تو قصور نہیں ہے نا, وہ مر ہی نہیں رہی. مجھے اس طرح سنا رہے, ابا وہ آپ میرا تو قصور نہیں ہے. خیر یہ الفاظ ان کے غلط تھے, میں اپریشیٹ نہیں کرتا ان کو. بیگم کو یہ کہنا کہ مر کیوں نہیں رہی, یہ نہیں سوچنا چاہیے. لیکن ایک نارملی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جب آپ رنگ برنگی دنیا میں 10 قسم کی چیزیں دیکھو گے تو اپنی والی کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہوگے, اس سے محبت میں کمی آئے گی, محبت میں کمی آئے گی تو آپ کو خود ہی گھر کا سکون آپ کا برباد ہوگا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کو پتا ہے بھائی لے دے کے میرے پاس تو میری بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو اس کی پھر وہ قدر کرتا ہے, اس کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, محبت کرتا ہے پھر وہ اس سے. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا ایک گاؤں کے سفر کا. ہم ایک کوئٹہ کے چمن کے قریب ایک گاؤں ہے, وہاں ہم سفر کر کے آ رہے تھے. میں پہلے ہم لوگ دورے کرنے جاتے تھے نا, 2 مہینے کے دورے ہوتے تھے عربی گرامر کے, اس طرح کے ابھی بھی ہوتے ہیں. تو میری عمر میرا خیال 22-23 سال ہوگی اس وقت. تو ہم دورہ کرنے گیا ہوا تھا, ہمارے ایک استاذ بھی تھے, کلاس فیلو تھے, استاذ تو نہیں تھے, تو وہ بھی ہمارے ساتھ 2 مہینے. جب سفر سے ہم واپس آ رہے ہیں نا, ان کے پاس تھی یہ ریوو یا ویگو تو نہیں ہوا کرتی تھی, ویگو ٹائپ کی بڑی گاڑی تھی. ہم بیٹھے ہیں, وہ اسپیڈ سے بھاگے چلا یار. لڑکوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, ان کو ذرا تمیز سے چلا لو یار. اتنی اسپیڈ سے وہ بندہ گھر جا رہا ہے نا, کہ ہم نے کہا یہ ہمیں کہیں اور نہ پہنچا دے. پتا چلا انکوائری کہ بھائی یہ شادی شدہ آدمی ہے, ان کو بیگم بہت زیادہ یاد آ رہی ہے. تو اب ان کی اسپیڈ کیا ہو گئی ہے, ڈبل. کہ یار میں کیوں, نظر کی حفاظت. جب انسان نظر کی حفاظت کرتا ہے
اور حرام نہیں دیکھتا تو اس کو اپنی بیگم پھر بہت زیادہ یاد آتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور آج 2 سال، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، آپ کسی سے بدگمان نہ ہو، 2 سال کے بعد بھی گھر مرجھائے مرجھائے آ رہے ہوتے ہیں. جا رہے ہیں، اب کیا کریں، جانا تو ہے نا. نادرا میں تو وہی ڈالی ہوئی ہے نا، وہی والی بیوی ڈالی ہوئی ہے نادرا، رجسٹریشن تو اسی کی ہوئی ہوئی ہے، قانوناً تو وہی ہے. جا رہے ہیں، اسپیڈ سلو ہوتی چلی. گھر کے باہر آئے گا، بیل تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بجائے گا. بجاؤ نا، کیونکہ اندر سے وہی نکلے گی. آپ نے دفتروں میں اتنی دیکھ لی ہیں حسینائیں لیلائیں، اتنی عورتوں سے گپ شپ، فون پہ بات، اور کیا کچھ رنگینیاں دنیا میں دیکھ لی آپ نے. اب تو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، یہیں دفتروں میں رنگینیاں گورنمنٹ نے انتظام کیا ہوا ہے، بالکل کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اور ٹیچر اتنی فیمیل لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں. جب وہ جوان کنواری لڑکیوں کو ٹیچر دیکھے گا، میل ٹیچر یونیورسٹیوں میں، تو اس کو اپنی 40 سالہ اچھی لگے گی؟ بتاؤ نا. وہ تو صبح شام اب 20 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 20 میں کوئی تو ایسی ہوگی نا جو بہت زیادہ اس کے من کو بھا جائے. صحیح ہے نا، بہت زیادہ بھا جائے، کوئی تو ہوگی نا. وہی ایک اس کے دل میں فاسد برے خیالات لانے کے لیے اور بیوی کی محبت نکالنے کے لیے وہ ایک بھی کافی. میں شریف آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف یعنی کوئی دوستیاں نہیں لگاتے، اور اگر ان میں دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے، جو کہ زیادہ تر لوگ پھر تعلقات بھی رکھتے ہیں، دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے، پھر تو گھر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آپ دیکھو، دوستیاں بھی لگا رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، وہ بھی ہنس ہنس کے باتیں، یہاں سے بھی ہنس ہنس کے باتیں. بیگم تھوڑی 24 گھنٹے اس طرح سے ہنس کے بات کرے گی بھائی، وہ اب تو ایک ریئل لائف میں آپ داخل ہو چکے ہیں نا. ریئل لائف تو ایسی تھوڑی ہوتی ہے ہر وقت یوں بیٹھ کے مسکرا کے تھک گئے یار، اب بیگم ادھر جا کے سو، مجھے یہاں سونے دو. ٹھیک ہے نا، ہر وقت تھوڑی ہوتی ہے. تو ریئل لائف میں نہیں ہوتا. لیکن وہ گرل فرینڈ ہے، اس کو آپ بیلنس ڈال کے دے رہے ہو، وہ آپ کی شاگرد ہے، آپ پروفیسر ہو، وہ آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہے، آپ اس کے حسن و جمال سے متاثر. تو ان چیزوں نے ہمارے گھروں کا سکون برباد. اور ان چیزوں پہ جب میں بات کرتا ہوں سب سے زیادہ مخالفت خواتین کرتی ہیں، حالانکہ آپ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. خواتین کہتی ہیں یہ مولوی لوگ چاہتے ہیں عورتوں کو پردوں میں جھونپڑیوں میں بند کر دیا جائے، ان پہ اتنے بڑے بڑے لفافے ڈال دیے جائیں، ان کے اوپر رضائیاں کمبل ڈال کے ان کو چھپا دیا جائے، تو ہم تو آزاد ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ آزاد ہو جاؤ، لیکن جب آپ کی شادی ہوگی نا تو پھر میاں بھی آزاد ہوگا. پھر میاں بھی کیا ہوگا؟ آزاد. پھر وہ آنکھ مٹکے کرے تو ٹینشن نہ لیا کرو. پھر بولو کہ بھائی ٹھیک ہے، آنکھ مٹکا کرنا اس کا بھی رائٹ ہے، کیونکہ اتنی لڑکیاں جب وہ نیم برہنہ ہو کے آتی ہیں تو اس لیے تو آتی ہیں مرد دیکھیں ان کو. جب وہ آ رہی ہیں تو وہ تو دیکھ اس لیے تو آ رہی ہیں. اسلام نے کہا تھا بھائی اپنے آپ کو ڈھانپو، کور کرو اپنے آپ، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ عورت کو اللہ نے مرد کے لیے بنایا، تو جس عورت کو بنایا ہے نا مرد اسی تک رہے محدود، دائیں بائیں جانے کی کوشش بولو نا نہیں کرے. تو میں نے وہ جو ہمارے دوست پٹھان تھے ایسی اسپیڈ سے وہ گاڑی چلا رہے تھے، تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا، ہم نے کہا دیکھو یار، ہم تو کنوارے تھے، چھڑے چھاٹ تھے اس وقت، تو ہمیں اندازہ ہوا دیکھو شادی شدہ، ہم تو اس وقت ہمیں کیا دنیا کا پتا تھا، ہم نے کہا دیکھو یار شادی شدہ آدمی اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے، ان کی اسپیڈ دیکھو آپ. اچھا ہم تو گھر جا رہے تھے اپنے، ہم بھی جا رہے تھے، تو ہماری تو چونکہ شادی نہیں ہوئی تھی، ہماری اسپیڈ نارمل تھی. ٹھیک ہے، ہم نارمل اسپیڈ سے جا رہے تھے، اور اگر نہیں بھی جاتے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی. ہم کہتے چلو 2 مہینے کا ایک اور دورہ کرا لو یار، 2 مہینے ہو گئے، ایک اور 2 مہینے کا رک جاتے ہم. اب ہم سے بھی نہیں روکا جاتا، ہم سے بھی نہیں روکا جاتا. جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے پھر اس کو گھر اچھا لگتا ہے، دل چاہتا ہے میں گھر میں زیادہ ٹائم گزاروں، سفر اس پہ مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے. لیکن اگر آپ عیاشی کرو گے میرے بھائی، آپ آنکھ مٹکوں میں زیادہ دل لگاؤ گے، تو پھر گھر آپ کو ٹینشن لگنے لگے گا. محبت ہوگی مگر اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے. تو اس میں خواتین ہی کا فائدہ ہے کہ مرد کو نظر جھکانے کا اور عورت کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا. عورت کو حکم ہے اپنے آپ کو چھپائے، مرد کو حکم ہے اپنی نظروں کو جھکائے. تو اس میں عورت کا فائدہ ہے. اور اگر اس کے برعکس چلیں گے تو مردوں کا فائدہ ہے، دنیاوی عیاشی بڑھے گی، مرد کو رنگیاں رلیاں دیکھنے کو نظر آئیں گی، اس کی موج مستیاں ہیں، وہ نہ بیوی سے دل لگائے گا، اور بار بھی 10 لڑکیوں سے تعلقات بدل بدل کے دوستیاں لگائے گا. وہ ابھی کسی نے کلپ بھیجا، چھوڑو پھر وہ ادھر ہی بات چلی جائے گی. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے، نوٹ کر رہا ہے. تو آپ نے ذرا سا نظر اٹھائے نا انٹی کو دیکھنے کے لیے، تو بس اللہ نے کیا کر لیا؟ فرشتوں کا اس کو نوٹ کر لو، یہ لکھو، یہ اس کا حساب بولو دینا پڑے گا کہ یہ آنکھیں اللہ نے دی تھی، ان کو غلط استعمال کیوں کیا. ہاں اگر توبہ کر لیا آپ نے، اس لیے کہہ رہا ہوں کتنے لوگ پتہ نہیں کتنی انٹیاں دیکھ کے آئے ہوئے ہوں گے، اللہ معاف فرمائے. صحیح ہے. اب آپ کو یار وہ تو لکھ لیا، تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے.
جیسے برائی لکھی جاتی ہے نیکی بھی لکھی جاتی ہے. آپ نے بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا, یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اب ہو گیا, آئندہ نہیں کروں گا, جتنا پچھلا ہوا معاف کر دے, یہیں بیٹھے ہوئے آپ کے دل کے ان خیالات کو نوٹ کیا جا رہا ہے. تو میں وہ حدیث کمپلیٹ کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن جنتی جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے, اس سے پہلے تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا, بس میں کسی طرح چلا جاؤں. جب چلے گئے نا جنت میں تو اب سکون مل گیا, دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ سرٹیفکیٹ آ گیا, تو فوراً اپنے رشتہ داروں کی طرف بھاگے گا جن کو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا میرے قریب مت آؤ. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے گا, ہا امقرؤ کتابیا, ارے ابا کہاں ہیں, اماں کہاں ہیں, بیوی کہاں ہیں, بچے کہاں ہیں, میرا اعمال نامہ پڑھو, میرا اعمال نامہ دیکھو. دکھائے گا سب کو لا لا کے, انی ظننت انی ملاق حسابیا, مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا اعمال نامہ مجھے ملنے والا ہے, اسی یقین کی بیس پر تو میں عمل کرتا تھا, آج دیکھو اللہ نے میرا اعمال مجھے دکھا دیے. فہو فی عیشۃ راضیہ, اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی قرآن کی عجیب بلاغت ہے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ یہ اپنی زندگی سے خوش ہوگا, لیکن قرآن کہہ رہے یہ نہیں, ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بلاغت ہے, مبالغہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا فلاں کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے, لوگ کہتے ہیں نا یار فلاں کی تو تقدیر اس پہ عاشق ہو گئی ہے, جو سوچتا ہے زندگی اس کو وہ دے دیتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی کہ یہ تو چھوڑ دے کہ وہ زندگی سے خوش ہوگا, نہیں ہوگا, زندگی اس پہ مہربان ہوگی, ایسی پیاری زندگی ملے گی. تو جب یہ ہو جائے گا وہ جنت میں چلے جائیں گے, تو جنت میں شروع میں تو اپنا ہی حساب کتاب ہو رہے ہیں, اور یہ انار کے باغات اور یہ سیب کے باغات اور یہ نہریں اور یہ انہی میں. تھوڑے دن کے بعد اس کو خیال آئے گا یار وہ ہمارے ساتھ انڈا موڑے پہ چائے پیا کرتا تھا ایک بندہ, وسیم نام تھا اس کا, آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے, وہ کہاں گئے. پھر آہستہ آہستہ نا اپنے ریلیٹو یاد آئیں گے, فل ان دا بلینکس تو کر دیا کرو. وہاں جا کے بھی جنت میں بول رہے ہوں گے کیا بول رہا تھا ہم نے آگے. ٹھیک ہے, تو وہاں پھر آہستہ آہستہ بندہ بولے گا سب سے پہلے بیگم کہاں ہے بھائی. اگر مرد جنت میں گیا بیگم جہنم میں, تو وہاں گئے یار ہو سکتا ہے بولے یار چلو. ٹھیک ہے, یہ بھی ممکن ہے, وہ کھمبا بچانے والا نہ ہو جائے نا, یہ کیفیت نہ ہو. تو وہ جائے گا بولے گا بھائی بیگم کہاں ہیں, بچے کہاں ہیں, باپ کہاں ہیں, بھائی کہاں ہیں, رشتہ دار کہاں ہیں, فلاں آدمی کہاں ہے, فلاں کہاں ہے. تو آہستہ آہستہ جتنا قریبی رشتہ ہوگا نا, جس سے جتنا تعلق ہوگا, وہ یاد آنا شروع ہوں گے, اور وہ ادھر سزا کھا رہے ہوں گے جہنم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی اللہ سے اپنے رشتہ داروں کے اور ریلیٹیوز کے بارے میں لڑیں گے. ظاہر ہے اللہ سے تو لڑنا بھی حرام ہے, اور اللہ سے لڑنا کسی کے بس میں نہیں ہے. یہ بلاغت ہے. کیا مطلب, اتنی اللہ سے دعا مانگیں گے, اتنا پیچھے پڑیں گے جیسے کوئی لڑ رہا ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے یجادلون فی قوم لوط, ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہونے والی ہے, فرشتے جا رہے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگے کہ بھئی قوم لوط کو ہلاک مت کرو, کیونکہ ابراہیم نرم دل تھے, تو جھگڑا کرنے لگے. اللہ سے جھگڑنا تو کفر ہے نا. تو یہ قرآن کی بلاغت ہوتی ہے, یعنی ایسی دعائیں مانگنے لگے جیسے ہم سے لڑ رہے ہوں. جیسے کوئی فقیر چپک جائے نا آپ کے ساتھ, او بھائی 5 روپے دے دے, 5 روپے دے دے, آپ کہیں لڑ کیوں رہا ہے یار, کہتے ہیں نا لڑ کیوں رہا ہے, اور جان چھڑانے کے لیے بعض دفعہ اس کو پیسے دے دیے جاتے ہیں, پتہ ہے مستحق نہیں ہے, لیکن یار جیسے چپک ہی گیا, پھلترو کی طرح پھلترو لفظ یاد رکھ, صحیح ہے نا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا, ایسے الفاظ, قرآن بلاغت ہے یہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے, یعنی اتنا زیادہ مانگیں گے گویا کہ جھگڑ. یاد آئیں گے یار ہمارا دوست تھا وہ جہنم میں, آگ میں, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے, ہاں وہ جو اصل میں حدیث سنا رہا تھا نا, تو اتنی لمبی تمہید ہو گئی, وہ کہیں گے اللہ سے جا کے اے اللہ بہت سے ایسے ہمارے دوست احباب رشتہ دار تھے, یصلون معنا ویصومون معنا, جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے, رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے, مگر آج وہ ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, وہ بھی یہ بتائیں گے کہ وہ مسلم تھے, کیونکہ یہ کافر کے بارے میں تھوڑی خیال آئے گا ان کو. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں یار, یہ کافروں کے بہت, کافر کا تو پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے مغفرت پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, تو آخرت میں کہاں سے ہوگی. کافر کا تو دیکھ رہے ہیں اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بخشوا سکیں گے, تو ہم کون سا ابراہیم علیہ السلام سے آگے نکل گئے کیا. تو یہ اپنے مسلم ریلیٹیوز کے بارے میں, تو ان کا اسلام ثابت کرنے کے لیے اللہ کے سامنے حوالہ کیا دیں گے,
اے اللہ وہ نماز بھی پابندی سے پڑھا رکھ کرتے تھے, رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے, مسلم ہیں, لیکن آج ہمیں نظر نہیں آ رہے, گناہ اور گناہ تھے, زنا تھے, چوری تھی, کچھ بھی تھا. اس سے اندازہ لگاؤ وہاں بھی ان کو اپنے ریلیٹیوز کا مسلمان ہونا ثابت کرنے کے لیے شناختی کارڈ نہیں دکھائیں گے وہ کہ اللہ یہ دیکھو نادرس میں لکھا ہوا تھا انہوں نے اسلام. وہاں بھی اللہ ثبوت مانگے گا, اسلام کا ثبوت کیا تمہارے پاس, تو ثبوت پیش کریں گے. اللہ تو جانتا ہے, تو اعمال نامہ نکال کے دیکھ لے, نمازوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, رمضان کے روزوں میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے, روزے نہیں چھوڑتے تھے رمضان کے, اور نہ نماز چھوڑتے تھے, کیونکہ اسلام کا رکن ہے نا یہ. تو پھر اللہ حدیث میں آتا ہے حد بندی کرے گا. اچھا تو ایسا کرو جیسے حد بندی ہوتی ہے نا, گورنمنٹ جیسے بعض موقعوں پہ جیل کے قیدیوں کو چھوڑتی ہے, تو انتہائی سنگین نوعیت کے مجرموں کو رکھا جاتا ہے, اس سے کم درجے کے مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور کچھ کو تخفیف کر دی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے سزا تو تھی 14 سال, لیکن سفارش کی وجہ سے وہ کیا کی جا رہی ہے, 7 سال کی جا رہی ہے. تو اللہ حد بندی کریں گے, کیونکہ کچھ ایسے نمازی ہوں گے چھوٹے موٹے گناہ تھے, کچھ چھوٹے تو گناہ کی وجہ پہ جہنم میں نہیں جاتا, یعنی کبیرہ جو دوسروں کی نسبت چھوٹے تھے, ایک آدھ دفعہ کبیرہ گناہ ہوا, توبہ نہیں کی, مر گئے, تو اللہ کہیں گے چلو ان کی سزا تو بنتی تھی, مگر میں تمہاری سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ سے نکال رہا ہوں. تو حدیث میں آتا ہے وہ نکال لیں گے, جنتی آرام سے بیٹھ جائیں گے, بھائی چلو نکل گئے, بھائی وسیم بھائی بھی آ گئے. وسیم بھائی بھی جنت میں بھی ہوں گے, ایسا نہیں ہو کہ وسیم کو آپ بولیں گے. تو میں جن وسیم کی بات کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی میرا بیان اس وقت نہیں سن رہا. تو جنتی نکالنے کے بعد پھر کہیں گے, پھر تھوڑا عرصہ گزر جائے گا, پھر خیال آئے گا بھائی وہ تو اپنا دوست تھا یار, اس کو بھی تو نکالنا ہے بھائی. پھر حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے آ کے سفارش کریں گے. پھر حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں, اللہ سے کیا کہیں گے, ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے. تو بے نمازی کا تو تذکرہ آ ہی نہیں رہا کہ جنت میں جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بے نمازی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں آ رہا کہ بھئی اپنا اسلام تو ثابت کرو. تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اور پھر حد بندی کریں گے, اور پھر کہیں گے چلو بھائی بے نمازی کا بھی آئے گا, بالکل اینڈ میں آئے گا وہ. یعنی یہ بھی یاد رکھیں گے اپنے نمازیوں کو کہ اللہ وہ تو مسلمان تھے, ہم ان کی گواہی دیتے ہیں اسلام کی. بالآخر یہ نکالتے نکالتے ختم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, کیونکہ آپ کے تو ریلیٹیو محدود ہیں نا, کسی کے 10 ہیں, کسی کے 15 ہیں, سب نکل گئے. بھائی اس سے کہیں اس میں نہ آئے کہ چلو ہمارے فلاں نے ہم کو نکال دیں گے, لیکن جائیں گے بھی تو سزا بھی تو کھائیں گے بھائی. وہ تھوڑے دن کی تھوڑی ہے, وہ تو تھوڑی سزا بھی بہت ہے. تو سفارش تو ہوگی, شفاعت بھی ہوگی, یقینا برحق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شفاعت ہوگی. جہنم میں جس کو جتنی سزا اس کی بنتی ہوگی نا, کافر کے علاوہ کسی کو بھی پوری سزا ملے گی نہیں. جیسے دنیا کا قانون ہوتا ہے نا, اتنے سال قید با مشقت, وہ ریٹرن میں کچھ اور ہوتا ہے, پریکٹیکلی کچھ اور ہوتا ہے. تو ریٹرن میں تو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ زانی اتنے سال جہنم میں جلے گا, قاتل اتنے سال جہنم میں جلے گا, فلاں اتنے سال, لیکن یہ ریٹرن میں اصل سزا وہی ہے. لیکن پریکٹیکلی کیا ہوگا کہ سفارشوں کی بیس پہ سزائیں کم ہوتی چلی جائیں گی. بھئی اس کے اتنے سال تھے, اتنے کم ہو گئے, اتنے سال تھے, اتنے کم ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی حدیث میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں, اگرچہ یہ موضوع کا حصہ جتنا تھا وہ میں نے بیان کر دیا, لیکن بڑی دلچسپ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نبی کا رشتہ امتیوں سے کس کا ہے, امتی ہونے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت کو نکالیں گے. وہ بھی اللہ حد بندی کرے گا کہ اتنے اس لیول کے لوگوں کو جن کے گناہ اس نوعیت کے تھے ان کو آپ کی سفارش سے نکالا جائے گا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی سفارش ختم کر دوں گا, جتنے لوگوں کو نکالنا تھا. تو اللہ کہے گا کہ کوئی ہے مزید سفارش کرنے والا؟ آواز آئے گی بھئی اب کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کیا کیا پیارے الفاظ ہیں یار حدیث کے. اللہ فرمائیں گے هل يبقى الا الرحمن, جو رحمان ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ تو ابھی باقی ہے. یعنی تمہیں اگر ترس آ رہا ہے, کوئی تمہارا ماموں ہے, کوئی تمہارا چاچا ہے, کوئی تمہارا باپ ہے, تم ان رشتوں کی بیس پر, اور نبی ترس کھا رہے ہیں کہ میری امت ہے, تو اللہ فرمائیں گے میں تو رحمان ہوں اور یہ میری مخلوق ہے. میں تو رحمان ہوں نا, تو رحمان کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں نکالے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جس نے آدم سے لے کے آخری انسان جو قیامت تک آئے گا نا, کوئی بھی ایسا انسان جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہو, کچھ بھی اس کے اعمال میں خیر, صرف میری توحید پر ایمان رکھتا تھا, وہ صرف میری مانتا تھا, میرا کوئی خدا ہے اور کیا ہے اکیلا, بس اتنا اقرار کیا اس زبان سے, صرف دل میں مانتا تو فرعون بھی تھا, فرعون بھی مانتا تھا کہ ایک خدا ہے, زبان سے اقرار کیا اور پوری زندگی میں ایک دفعہ
من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، ایمان کا ایک معمولی سا رائے کی دانے کے برابر ذرہ بھی ہو اور اس ذرے کی وجہ سے کبھی زندگی میں خیر نہ کی ہو، ساری زندگی اس کی بدعمالیوں سے بھری ہوئی ہے لیکن ایک نیکی ہے، تو اس کو بھی نکال کے لے آؤ. تو حدیث میں آتا ہے اتنے خلقت نکلے گی نا، بڑے بڑے دنیا میں بدماش پیدا ہوئے ہیں بھائی، ساری زندگی قتل و غارت میں گزری، ساری زندگی برائیوں میں گزری. ہاں، اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ یہ اللہ اس وقت کریں گے یہ کام، ایک تو اللہ کہیں گے حل یبقى الا الرحمن، کہ رحمان باقی ہے. دوسرا اس وقت کی جو کافر ہے نا وہ اہل ایمان کو تانا دے گا کہ یار ہم بھی برے تھے تم بھی برے، صحیح ہے نا، ہم غیر مسلم تھے اور تم اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، تم ایک خدا کو مانتے تھے، تو تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ہمیں تم دنیا میں کہتے تھے اسلام قبول کرو، ایمان لے کر آؤ، تو بھائی انجام تو تمہارا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے. تو قرآن کے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، اللہ کہے گا میں اپنے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. غیرت کا مسئلہ ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں نا غیر مسلم اتنے نیک اچھے اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ جہنم میں کیوں جائیں گے. او بھائی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کی فرض کرو 2 بیویاں ہیں، ایک بہت خدمت گزار ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ بھائی میں آپ کی بیوی بھی ہوں اور وہ جو فلاں جو ہے نا سبکتگین، ایسا نام نہ لو کہ اس وسیم ستار کو غصہ آ جائے نا، بہت مشکل سا نام کوئی بتاؤ، سبکتگین بھی نام ہوتا ہے نا کیونکہ یہ غیرت والا مثال ہے. سبکتگین نہیں بھائی، رخش کچھ بھی بتا لو یار، ہیں ابے کوئی ایسا مشکل سا نام بتاؤ دنیا میں کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے. ABCD صحیح ہے نا. وہ آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک اکڑ والی مانتی نہیں ہے بات کو، چائے کا بولو نہیں پکا کے لائے گی، آپ بولو بھائی کھانا پکاؤ نہیں پکائے گی، ہر وقت بس زبانی بد کلامی. لیکن جب اس سے پوچھا آپ کے میاں کون ہے، بھائی یہ میرے میاں ہے بس. ٹھیک ہے میں نہیں مانتی، ان کی ایک نہیں مانتی، لیکن ہے یہ میرے میاں، مجھے ماننا چاہیے ان کی، مجھے ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن مجھ سے ہوتا نہیں ہے، اوپر سے فالٹ چلا رہا ہے، ہمارے خاندانی مسئلہ ہے، آپس کی بات ہے ہماری. لیکن ہے بھائی میرا میاں، اس کے علاوہ میں کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا. میاں والی جو محبت ہے وہ اسی سے ہوگی. دوسری بڑی فرما بردار ہے، او بھائی جب چائے کا بولا بٹن دباؤ چائے آ رہی ہے. ایئر ہوسٹس والے اخلاق رکھے ہوئے، اس نے ٹریننگ وہاں سے لی ہوئی ہے، اس کی والدہ نہیں سکھائے اس کو یہ آداب تمیز. لیکن وہ آفس میں بھی آپ کے کسی دوست سے بھی اس کے سلام دعا بہت اچھی ہنس ہنس کے بات کرتی ہے. آپ جب کہتے ہیں بیگم مجھے بڑی غیرت آتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہو گیا، براڈ مائنڈڈ بنو، اگر تم سے میں محبت کر سکتی ہوں تو میرا پرانا بوائے فرینڈ ہے وہ، مجھے اس سے بھی وہی عشق ہے جو تم سے، بلکہ اسے تھوڑا زیادہ ہے. اتفاق سے شادی تم سے ہو گئی میری، چاہتی تو میں تھی وہاں ہو لیکن اب ہو گئی ہے، مجبوری میں گزارا کر رہی ہوں، نادرا میں سرٹیفکیٹ بن گیا، پھر دوبارہ سے 4-5 ہزار روپے کا خرچہ آئے گا، وہیں رہنے دو، کاغذ میں رہنے دو، لیکن ویسے مجھے محبت اس سے ہے. رکھو گے غیرت اگر ہوگی تو ہیں. بولا کہ بھائی وہ جو ہے نا جو ایک ذرا بھی خدمت نہیں کرتی، کم از کم مجھے اطمینان ہے کہ صرف کس کو مانتی ہے، شوہر مجھے مانتا. اور یہ تو اتنی وفادار ہے نا، تو وفادار تو میں گھر میں کوئی ماسی لا کے رکھ لوں گا، بٹن دباؤ اس سے زیادہ کام کرے گی. ماسیاں زیادہ کام کر لیتی ہیں نا. کیا ہو گیا بھائی، ماسی کو تو پوچھا لگانے کا بولو پوچھا لگائے گی، بیگم کو بولو پوچھا لگانے تو کہے گی میں کیا پوچھا لگانے کے لیے آئی ہوئی یہاں پہ، اس لیے مجھ سے شادی کی تھی پوچھے لگوانے کے لیے. وہ تانا دے گی آخر، ماسی تھوڑی تانا دے گی. تو بیوی کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلے یہ کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو شوہر نہ مانتی، باقی محبت کرے کسی سے، ابا سے باپ والی، بھائیوں سے بھائی والی، لیکن جو شوہر سے جس طرح کی محبت کی جاتی ہے، عشق کیا جاتا ہے، وہ صرف میاں ہی ہے. تو جیسے میرے بھائی مرد اس معاملے میں شرکت برداشت نہیں کرتا اگر غیرت ہوگی، تو اللہ بھی کہتا ہے بھائی تم کتنے بڑے سائنسدان ہو، تم کتنے بڑے فنٹر ہو، تم نے ساری انسانیت کی خدمت کر کر کے ان کے پیٹ بھرے، اگر میرے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتے ہو تو ان نیکیوں کا بدلہ پھر اسی سے جا کے لو.